الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص دلی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی صحیح کرنا چاہے صفا و مروہ کی تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صفا و مروہ کی سعی کو سنت مستحبہ قرار دیا ہے، لیکن احناف اس کو واجب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرض سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سعی نہیں کرے گا تو اس کا حج اور عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے۔ مشرکین عرب نے صفا و مروہ کے مقام پہ اپنی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور جب بھی وہ صحیح کرتے تھے، صفا مروہ پہ دوڑتے تھے تو اپنی مورتیوں کو چومتے تھے، چاٹتے تھے، اور ان کا صفا مروہ کی صحیح کرنے کا مقصد یہی تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو شبہ ہونے لگا کہ شاید یہ صفا مروہ کی صحیح کوئی غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شبہ کو دور فرما رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کی جائے، لیکن دوسری نصوص سے اور دوسری احادیث وغیرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا ضروری ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کو گناہ ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت اس کو قرار دیا ہے کہ ان صفا مروہ کی پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے جائیں تاکہ ان کی یادگار میں ایک عمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔